पिक्चराइजेशन। काली पट्टी की बात सर काली पट्टी में इसलिए बांधी है कि तकरीबन 10 महीने पहले मकली जैम खाने में मुख्तलिफ NGOs की क्लस्टर मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमें कुछ फैक्ट फिगर बताए गए, जिसके मुताबिक हमें बताया गया कि ठट्टा जो है वो सिंध के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 नंबर पे आया पूरे जी पूरे सिंध में। और एजुकेशन की बदहाली से रिलेटेड कुछ ऐसे, मैं हालांकि बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ लेकिन मुझे वो फिगर्स पता नहीं थे, वो उस क्लस्टर मीटिंग में मुझे पता चले जिसकी वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है। तो मुझे बहुत शौक़ लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। वहाँ पे मैंने ये अनाउंस किया, फ़ौरन पे मैंने अनाउंस किया कि आपकी इन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारी ठट्टा की तालीम कत्ल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जिसका जिक्र अभी यहाँ मैडम ने अपने प्रेजेंटेशन में किया। मैंने कहा जब कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई ड्राइवर, कोई XYZ कोई मर्डर होता है तो उससे मोहब्बत करने वाले उसको, उसकी बरादरी वाले एहतजाज शोक मनाते हैं। मैंने कहा अगर हम यहाँ जो भी बैठे हैं 50 लोग अपने आप को अगर हम तालीम दोस्त बोलते हैं तो ठट्टा की तालीम कत्ल हो गई, मैं उसका शौक मनाऊँगा। और अब मैं जहाँ पे भी मुझसे बसों में, कम्युनिटी में, मैं 2 दफ़ा सिंध असम्बली गया हूँ, उसकी पिक्चराइजेशन में मौजूद है। मैं निसार खोड़ों से मिल चुका हूँ 2 दफ़ा। जो भी मुझसे पूछता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि ठट्टे की तालीम कत्ल हो गई है, सिंध की तालीम का बदल, मेरा एहतजाज भी है और प्लस अकेले बंदे का, और ये मेरी एक एडवोकेसी मुहिम भी है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये ब्रीफिंग दे रहा हूँ, लेकिन जो कोई बंदा आम जो विलेजर पूछते हैं देहाती, उनको भी मैं बताता हूँ, उनके जहन के मुताबिक मैं उनको वो मालूमात देता हूँ जो मैं उन मीटिंग्स में हासिल करता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ उनसे लोगों से। जी अच्छा, ये जो एजुकेशन का आपको हमने बताया है ना, ये उसकी एक कड़ी है। जब हमारा पहला एजुकेशन पे प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका सेमिनार था, तो उसमें बड़े बड़े वजीर और ये कमिश्नर वगैरह आए हुए थे, तो वहाँ पर बातें चल रही थी, हम ये करते हैं एजुकेशन पे, ये करते हैं। तो हमारे स्टाफ ने ये पट्टियाँ बांध ली थी कि होता कुछ नहीं है। अब हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक एजुकेशन का काम पूरा 100% नहीं होता ठट्टा में। तो 9 महीने हो तो गए, ये 9 महीने हो 9 गए, महीने से बिल्कुल इसी तरह बंधी हुई जिस तरह आपको ये घड़ी बंधी हुई है। जिस तरह आप ये घड़ी नहीं उतारते, इस तरह मैं किसी भी शादी ब्याह किसी कहीं पे भी मैं जाता हूँ। तो कितने लोग हैं सिर्फ आपकी भी पट्टी नहीं, उनके साथ और सर 10 के करीब लोग हैं, मुख्तलिफ, कोई सुजाल में, कोई किधर पर। स्टार्ट मैंने लिया था, प्रेजेंट मैंने किया था, अनाउंस मैंने किया था। उसका हमारे पास वीडियो क्लिप भी मौजूद है। तो असल में ये तकरीबन 9 महीने पहले मकली जैम खाना में एक क्लस्टर मीटिंग हुई थी जिसमें एजुकेशन पे काम करने वाले मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट सेक्टर के भी लोग थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट और फिगर बताए गए कि ठट्टा की तालीम जो है वो जिस तरह भी आपको बताया कि 2% पे आ गई है। हमारे ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में 750 से ज़्यादा स्कूलों को ताले लगे हैं। तो उन सारे स्कूल को जब तक सारे वो स्कूल ना खुलते हैं तब तक ये हमारी पट्टी है। तो 9 महीने में अगर 9 साल हो गए तब भी इसको हम नहीं उतारेंगे। फ़ायदा इसका ये होता है कि मैं किसी शादी में जाता हूँ, अगर शादी में एक भी बंदा पूछता है और मैं उसको प्रेजेंट देता हूँ कि भाई ठट्टा में तालीम की गया उसको चाले, तो आधे घंटे के बाद शादी में मौजूद हज़ारों लोगों को मेरा मैसेज पहुँच जाता है। और मैं बस में सफ़र करता हूँ, बस में भी अगर कोई एक बंदा मुझसे पूछ लेता है तो पूरा मेरा मैसेज जो है बस में करने होता है। तो हर जगह इशू को क्रिएट करता है, मैंने इसलिए अब बांधी है। अच्छा, बहुत रेफरेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैडम वो लगा हुआ किसके ये सर ये हमने एक इमरजेंसी डिज़ास्टर सेल कायम किया इन्फॉर्मेशन का। इसमें यह कि जैसे हमारा खुद भी मेरा ताल्लुक मीडिया से, यहाँ पे हमारा मुकामी प्रेस क्लब है, उसमें 14 ईयर से मेरी मेंबरशिप है, और एक कराची से शाया होने वाले एक अखबार का मैं नुमाइंदा भी हूँ। तो हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ न्यूज़ ट्विटर काम करते हैं, 4040 जो चलते हैं। तो तकरीबन जितने लोकल ट्विटर्स हैं मुख्तलिफ नामों से, लोकल नामों से या थोड़े स्टैंडर्ड नामों से, वो सारे न्यूज़ ट्विटर हमारे पास ऐड हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में बिल्कुल मामूली सा जो कोई वाक़या होता है, मोटरसाइकिल स्लिप होने से लेके और वहाँ पे कोस्टल में अपना समंदर के अंदर जो कोई कश्ती को इस वाक़े का शिकार बन जाती है, हमको बिल्कुल 15 से 20 मिनट के अंदर उसकी इत्तला मिल जाती है। तो फिर उसको कोई रेस्क्यू करना, वो इन्फॉर्मेशन ज़िले इंतज़ामिया को देनी हो। और दूसरा भी हमारा पिछले महीने नेगलेरिया वायरस से ठट्टा में एक नौजवान फौत हो गया। वायरस बहुत तेज़ी से फैल गया था पानी की खराबी की वजह से। तो उन्होंने कुछ पम्फलेट हमें दिए थे, तो वो पम्फलेट गवर्नमेंट सेक्टर एक फार्मेलिटी के तहत उसको मुख्तलिफ मेन जगहों पे तो बांट देती है, लेकिन फिर ये हमारे साहिल वतन और LSO के रज़ाकार थे जिनको बड़ी तादाद में वो पम्फलेट दिए गए, जो उन पम्फलेट को लेके अपने अपने ज़ाती ज़राए से वो कोस्टल एरिया के जाके लोगों को उन्होंने दिए। तो इस तरह ये हम जो है जो इलाके के जो हालात और वाक़यात होते हैं वो हम तक पहुँचते हैं, हम इंतज़ामिया को देते हैं। और इंतज़ामिया से अगर कोई ऑर्डर, कोई चीज़ निकलती है जो इम्प्लीमेंट करानी हो, अभी 3 दिन से जो मौसम की ख़राबी चल रही है, बिल्कुल इंतज़ाम
جی سر، اسی طرح ہوتا ہے کہ اپنا جو بھی یہاں پہ ایشو نکلتے ہیں ان ایشو کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. میڈیا ہمارا پریس کٹنگ کا رجسٹر بھی پڑا ہوا ہے. اس وقت ہمارے جو یہاں لوکل ایشو ہے اس میں بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیا کا بارڈر قریب لگتا ہے. تو یہاں کے جو فشر مین ہوتے ہیں وہ غلطی سے انڈیا کے بارڈر میں چلے جاتے ہیں, اور انڈیا کے جو فشر مین ہیں وہ بھی ہمارے بارڈر میں آتے رہتے ہیں. اب وہ بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو یہاں کوئی لوکلی پولیس والا کوئی گرفتار کر کے لے جائے تو ان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ وہ پولیس تھانے پہ جا کے کچھ لین دین کر کے اپنا بندہ چھڑا لے. ان کے پاس بالکل اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے. اور پھر ایسے بندوں, ایسے کمیونٹی کے لوگ کو اگر ایک غیر ملکی فورس اٹھا کے لے جائے تو وہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت ہمارے پاس دیر تھرکی کے 45 ماہی گیر ایک ہی گاؤں کے جو ہے وہ انڈیا کے جیلوں میں قید ہیں, جن کی کافی ڈرافٹنگ ڈاکٹر صاحب نے اپنی سائل وطن کی ان کی تنظیم ہو یا پھر ان کے کمیونٹی ریسورسز بھی ہوتے ہیں. ان کے جو ہے ابھی اس وقت جو موجودہ سینٹ چیئرمین ہیں وہ ان کے برادری کے ہیں, ریلیٹیو ہیں. اس طرح ان کی کراسپونڈنگ ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے. تو پچھلے دنوں ابھی یہ میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں کہ پچھلے 1 مہینہ پہلے 17 ماہی گیر جو ہے وہ ریلیز ہو کے آئے ہیں, اور وہ ہماری کراسپونڈنگ کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ہی ہینڈ اوور کیے. یہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں. تو جو ریلیز ہوئے ان کو تو ہم لے کے آئے. پہلے وہ اس طرح آتے تھے کہ ان کو وہاں کا, لیکن اس بار اس طرح ان کو باقاعدہ ایک باعزت طریقے سے کراچی سے ریسیو کر کے ان کو اپنے گھروں تک پہنچانا, یہ سارا کام ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس میں کافی کچھ کام ہم لوگوں نے کیا ہے جس کو لوگوں نے سراہا بھی ہے. اور یہ ایک تھوڑا ڈفرینٹ کام ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو ماہی گیر کسی کو یاد نہیں ہے, لیکن ماہی گیروں کے اوپر کافی کچھ, اور ماہی گیروں کے ساتھ کوئی واقعات پیش آ جاتے ہیں. تو ابھی 2 ماہی گیر ہمارے پاس ایسے تھے جو مچھلی پکڑتے ہوئے دوران رسے کھینچ رہے تھے, ان کی بالکل جو یہ ٹانگیں بالکل کٹ کے پانی میں گر گئی تھی. پھر ان کو جو آرٹیفیشیل ٹانگ لگوانا کسی ادارے کے تھرو, تو یہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں. جی کوئی بھی نہیں ہے, سب جو ہے نا اور میڈم یہ انفارمیشن ایکسچینج کرنے میں ہمارے کولیبریشن میں بہت سارے ادارے ہوتے ہیں. ہر کسی ادارے کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم نے جو سینٹر قائم کیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک یہ بھی آئیڈیا رکھا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ٹھٹہ کے اندر جو یوتھ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسے سوشل سیکٹر کا بندہ ہو جس نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی بہت اچھا کام کیا ہو, اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے مختلف تقریب جو ہے ہم منعقد کرتے رہتے ہیں. پھر ان کو کوئی ایوارڈ وغیرہ ہم دیتے ہیں, کسی پولیٹیکل بندے کو بلوا کے یا کسی ڈی سی ٹائپ بندے کو بلوا کے ہم دیتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دیگر موجود لوگ ہوتے ہیں پروگرام میں, جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی ان کی بھی ہمت بڑھتی ہے کہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے. اس کی مثال یہ 2 بندے جو ہمارے پاس ہیں سب سے اوپر ہیں عزیز احمد سروان صاحب. انہوں نے کیا ٹھٹہ کا ایک نیٹ ورک کا وحدت نیٹ ورک جو پہلے اس کنڈیشن میں تھا جس طرح کی ہماری LSO ہے یا سائل وطن ہے, لیکن عزیز سروان جب اس کے کوآرڈینیٹر منتخب ہوئے تو انہوں نے اتنا زیادہ اس کو آرگنائز کیا. اس کے اندر پہلے جو تھی تقریباً 30 کے قریب آرگنائزیشنوں کا اتحاد تھا. انہوں نے اپنی محنت کر کے 30 سے اس کو 75 پہ لے گئے. 75 لوکل آرگنائزیشن جس طرح کی LSO اور ساحل وطن ہے, اس طرح انہوں نے پورے ڈسٹرکٹ سے ان کو ایک جگہ جمع کیا, جو کہ ٹھٹہ کا ایک سول سوسائٹی کا ایم انہوں نے ان کو اتحاد بنایا. اور پھر اس کو ویب سائٹ بھی انہوں نے لانچ کی, اور کافی کچھ ڈونر سے جو ہے پروجیکٹ لے کے پھر اپنی لوکل آرگنائزیشنوں کو انہوں نے دیے. اور جو نیچے ہیں شبیر بٹی صاحب, عوامی آواز ایک لوکل اخبار ہے یہاں کی, سندھ بھر کے جتنے بھی نمائندے نیوز بھیجتے ہیں اپنے ادارے پہ, انہوں نے اسیسمنٹ کی کہ اس میں سب سے بہتر نیوز کس کی ہے یا سب سے اچھی جو ہے ذمہ داری کے ساتھ کون کام کرتا ہے. تو اس میں فرسٹ پوزیشن شبیر بٹی صاحب کو ملی تھی. تو پھر ان کو اپنے اداروں کی طرف سے تو انعامات ملے, لیکن ان دونوں حضرات کو ہم نے اپنے گھروں میں ہمارا ایک سیمینار ہال ہے اس میں بلا کے ان کو ہم نے ایوارڈز وغیرہ دیے. اور یہ ڈیزاسٹر ڈے بھی ہم نے منایا مل کے, سب نے ساری سب کے کولیبریشن سے بنایا. تو یہ کام کرتے ہیں. ایجوکیشن کا میں نے آپ کو پریزنٹ کیا. ایجوکیشن میں جو ہے پلان اور یہ وائس آف یوتھ یہ سب ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. یہ آرٹیکل 885 کے پر ہم مختلف گاؤں میں جا کے وہاں پہ سیشن دیتے ہیں کہ آپ کو آرٹیکل 825 کے مطابق 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کو مفت تعلیم کا بنیادی حق حاصل ہے. اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اس کے لیے اٹھیں, آواز اٹھائیں, کریں. تو اس میں کافی کچھ جو انرولمنٹ کا ریشو کافی بڑا ہے. جی میڈیا کیمپین. جی سر. یہ مزدوروں کے عالمی دن کے اوپر تو پورے ملک بھر کے اندر مزدوروں کے لیے ریلیاں نکالی گئی, لیکن ہم نے ہوم بیس جو خواتین ہیں ہم نے ان کو فوکس کیا.
وہ خواتین چاہے اس سینٹر میں کیوں نہ کام کرتی ہوں, چاہے جو سر نے آپ کو میڈیکل سینٹر وہاں پہ ہمارے پاس کام کرتی ہیں یا ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں, ان کی بھی ہم خصوصی کیئر کرتے ہیں. ان کے جو ایشوز ہیں ہم پرسنلی بھی ان کی جو ہمارے پاس سیلری دے, اس کے علاوہ بھی اگر ان کو کوئی گھر میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو ہم ان کو ایکسٹرا ان کو ہم پیسے دیتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون مدد ہم لوگ کرتے ہیں. اگر ان کے گھر میں کوئی جوان بیٹی ہے, اس کی شادی قریب آ گئی, تو یہی میڈم خورشیدہ, یہی ڈاکٹر افضل صاحب نے ان کو اپنی طرف سے جہیز بھی دیا ہوگا. تو ہم خود جب اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اس کی یہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ پورے معاشرے میں جو بھی خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں وہ زیادہ تر یا ضعیف ہوتی ہیں, اگر ضعیف نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر جوان ہوتی ہیں تب بھی ہے وہ بیوہ ہوتی ہیں, کوئی مجبوری ہوتی ہے, جو اس مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے عزت نفس کے کاٹتے ہوئے وہ اپنے کسی گھروں میں کام کرتی ہیں, لیکن ان کے گھروں میں تشدد بھی ہوتا ہے اور ان کو جو تنخواہ مل جاتی ہے بہت کم ملتی ہے. ان سب ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس پہ جو ہمارے جو دیگر پارٹنر تھے ان کے پاس سارے فیکٹ فگر تھے جو انہوں نے وہاں پہ میڈیا کو بتائے. تو ذرا ہم نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو ہوم بیسڈ ورکر ہے. بالکل سر, میں جو ہے نا یہ جو کام کر رہے ہیں دل سے ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2 مہینے پہلے ہندو کمیونٹی کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا. ہندو کمیونٹی کے سارے ایم این اے, ایم پی اے اور ڈی سی سب وہاں موجود تھے. وہاں پہ بھی جو ہے کسی بندے نے پوچھا آپ نے کیوں باندھی, میں نے جب اس کو بتایا تو اس بندے نے مائک پہ جا کے 5 منٹ کا وقت مانگا اور وہاں سے اس نے مائک سے مجھے اپریشیٹ بھی کروایا اور میرا میسج سب کو سنایا. تو سب کو 1 منٹ کے اندر جو ہے 600 لوگ. اچھا تاسو پختو پہ گئی زخٹا کیا کوٹ اصل دا کوٹ یو باقی پیدائش میں تاسو سر ہاں تاسو دا کاس بیسیکلی څه دی ماشاء الله بنو کوٹ کو نه دا ډېر ښه کار و ما چې دا نه بالکل زما دا چې دی کله یو نیم کس ته سټینډ والی بیا بالکل ما دا د سټینډ هغه چې سینګ اسمبلی ته تلو نه څه کارو نو چې چا دې بدله مخوي دا کوزه ده ودنه له کار څه کوي دا ته خپل ذریعہ آمدن لپاره دا الخدمت فاؤنڈیشن یو ہاسپٹل دی. اچھا اچھا الخدمت فاؤنڈیشن پر ملک لیول او بالکل الخدمت فاؤنڈیشن یو بہترین ډېر غټ ہاسپٹل دی په مکلی کې. اچھا دا غیر ایڈمنسٹریٹر ہے.